بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نعیم صاحب اب ذرا ہم آ جائیں اس قانون کے اصل جو مسودہ ڈاکیومنٹ اس کی طرف. جی ہاں، میں اس میں آپ کو ذرا پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ نمبر 2 شروع میں ہی ڈیفینیشنز کے اندر اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ اینی ملیٹنٹ کی ڈیفینیشن. ملیٹنٹ کون ہے؟ ملیٹنٹ وہ ہے who threatens or acts or attempts to act in a manner prejudicial to the security, integrity or defense of Pakistan. یہ نہیں چلے گا. یہ کون فیصلہ کرے گا کہ اس نے سیکیورٹی، انٹیگریٹی اور ڈیفنس آف پاکستان، ان کو ڈیفائن ہی نہیں کیا گیا ان ٹرمز کو. سیکیورٹی پاکستان کیا ہے؟ یہی چیزیں چلتی ہیں. آپ کو جب پکڑ کے لے کے جاتے ہیں یا مجھے پکڑ کے لے کے جاتے ہیں تو کہتے ہیں یو آر ایکٹنگ ان اے مینر پریجوڈیشل ٹو دی سیکیورٹی. کسی کو بھی اس شک کے اندر کسی کو بھی دھر کے لے جا سکتے ہیں. یہ حکومت لے جا سکتی ہے، فوج لے جا سکتی ہے، کسی کو بھی، کسی رائٹر، اور اس کو ملیٹنٹ کہہ دیں گے. رائٹر کو بھی کہ جی آپ نے یہ لکھ دیا، میں آگے آپ کو بتاتا ہوں اس کا ذکر بھی آ رہا ہے. تو یہ تو بہت ہی خطرناک ہے کہ ڈیفائن نہیں کیا. یا تو آگے اس سے پہلے ہے کہ جس نے ہتھیار اٹھایا، جس نے یہ کیا وہ کیا، وہ تو سب بات سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے. مگر ایکٹ ان اے مینر، تھریٹنز، ایکٹس اور اٹیمپٹس ٹو ایکٹ. ابھی مطلب ہے کام کر رہا ہے یا کیا ہے یا سوچ بھی رہا ہے. اٹیمپٹس ٹو ایکٹ ان اے مینر پریجوڈیشل. پریجوڈس تو بڑی ہی اسٹرانگ ہلکا سا لفظ ہے کہ بھائی پریجوڈس ہے کہ بھائی پنجابی ایسے ہوتے ہیں، فلانے ایسے ہوتے ہیں، وہ بھی پریجوڈس ہے. سیکیورٹی، انٹیگریٹی اینڈ ڈیفنس آف پاکستان، جو مرضی کہہ لیں، ڈیفنس آف پاکستان، سیکیورٹی آف پاکستان، انٹیگریٹی آف پاکستان. یہ تو وہی ہو گیا نا، انٹیگریٹی اینڈ آئیڈیالوجی آف پاکستان. جو مرضی کہہ کے لے جاؤ پکڑ کے. تو یہ بالکل ہی، یہ بہت خطرناک ہے، یہ بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے. اس کو چیلنج کرنا چاہیے، اس کو نکالنا چاہیے اس میں. بٹ دس از اب یہ پارٹ ہے اس کا. ہاں، اس کا فائنل ڈاکیومنٹ کا. اور میں حیران ہوں کہ رضا ربانی صاحب نے اور انہوں نے اس قسم کی چیز کو کیسے، انہوں نے خود کہا ہے نا کہ بھئی اب غیر معمولی حالات نہیں، یہ نکال دینا چاہیے تھا، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. یہ ایک لکھ دینا تو باقی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس کے تحت آپ جس کو مرضی چاہیں، جس وقت مرضی چاہیں، جیسے چاہیں اٹھا کے لے جائیں آپ. اوکے. اور اس میں ضروری نہیں اس کو آپ اس کا مطلب ہے میں بھی ملیٹنٹ بن سکتا ہوں، آپ بھی ملیٹنٹ بن سکتے ہیں. ہم بات کریں گے ہو یہ تو سیکیورٹی اور انٹیگریٹی پاکستان کے خلاف ہے، پکڑو جی، پکڑو دکڑو. یہ نہیں چلے گا. اس کو تو بالکل اس کو چیلنج کرنا چاہیے. somebody should challenge this and I say to the opposition shame on you کہ آپ نے یہ اس کی اجازت دی ہے. نمبر 2 اسی کے ساتھ آگے اس میں کہتے ہیں ملیٹنٹ کہتے ہیں کون ہے؟ any person against whom there are reasonable grounds that he acts under the directions or in concert or conspiracy with or in furtherance of the designs of an enemy alien. اب بات یہ ہے کہ اس شک کے ساتھ تو جیو کو بھی اندر کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا سازش ہے، وہ کہتے ہیں نا ایجنٹ ہے. ہر ایک اوپر یہاں اس ملک میں ایجنٹ کی، ہاں کوئی نہ کوئی کسی تو کسی کا مور ایجنٹ بنا ہوا ہے اس ملک کے اندر. اس کے تحت یہ وہ بھی گیا. لیکن وہ اس کو بھی آپ اینیمی ایلین آ گیا. اینیمی ایلین کسی کو بھی بنا دیں گے نا. اینیمی ایلین میں مشکل لگتی ہے. امریکہ اینیمی ایلین ہے، فلانا اینیمی ایلین ہے. یہ تو یو ڈونٹ نیڈ ٹو پروو اینی تھنگ. اینیمی ایلین کہاں سے لے کے ڈھونڈیں گے ہم کہ اینیمی ایلین تھا یہ؟ نو، ویری ڈینجرس. اوکے. اچھا اب آپ آئیے آگے. یہ تو اچھا ہو گیا نا کہ یہ یوز آف فورس ہے. یہ اب گریڈ 15 سے ایٹ لیسٹ 15 گریڈ کا بندہ ہوگا تو وہ ایک. اب آپ آئیے پریونٹیو ڈیٹینشن کے اندر آرٹیکل 6. The government may by order in writing authorize Section 6. Sorry. Period specified in the order showing reasonable grounds to believe that such a person is acting in a manner prejudicial to the integrity, security, defense of Pakistan. وہی آ گیا. اور یہاں بھی اور external affairs of Pakistan اور پبلک آرڈر اور مینٹیننس آف سپلائیز اینڈ سروسز. تو یہ عمران خان صاحب کی یہ پی پی او، یہ اس کے تحت مینٹیننس آف پبلک آرڈر میں بھی آپ کو پکڑ کے لے جائیں گے. میں ایگزیکٹلی وہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی آپ جب دس از ریڈیکولس پریونٹیو ڈیٹینشن میں اب بھی جب رکھتے ہیں ایم پی او کے تحت اگر لوگوں کو اٹھاتے ہیں تو وہ بھی تو بائی اینڈ لارج. مگر ایم پی او کے تحت اور قانون ہے نا. ہاں نہیں، وہ پبلک آرڈر ہے نا. مگر اس کو وہاں ڈیو پروسیس سارا اویلیبل ہے. یہاں ڈیو پروسیس ختم ہو رہا ہے جب یہ چیز اس کے اندر آ رہی ہے نا، جو کہ ایم پی او کے اندر ہے، رہنے دینا چاہیے تھا نا وہاں. اس کو یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ جب اب اس کو یہاں لے آتے ہیں منیب، تو پھر دین دس ہول ایکٹ کورز دس. دین یو آر اے ٹیررسٹ اور این اینیمی ایلین. آپ کو تو امیڈیٹلی آپ کے اوپر مور لگ جاتی ہے. ڈیٹینشن لیکن نعیم صاحب ریزنیبل گراؤنڈ. اچھا ابھی ریزنیبل گراؤنڈ کیا ہے؟ فوج کے پاس اگر بات کی ہے، انہوں نے کہیں سے بندے پکڑے، فوج کو چھوڑ دیں.
रहमान मलिक साहब ले लेते हैं, चौधरी निसार ले लेते हैं, छोड़ देना फौज को। चले। ये तो वही इम्प्लाई करेंगे ना, ये फौज के लिए तो नहीं है, सारे पाकिस्तान के लिए, गवर्नमेंट के लिए है ना। हाँ, मतलब आप तो रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव कि मुनीफ फारूक अच्छा। इज एक्टिंग इन अ मैनर प्रेजुडिशियल टू द इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान। चलो, ये प्रोग्राम इज एक्टिंग प्रेजुडिशियल टू द इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान। अब बोलो, आप रीजनेबल ग्राउंड। रीजनेबल ग्राउंड ये हर रोज आप बातें ऐसी करते हैं जिसके साथ लोग कहते हैं आप गलत बात कर रहे हैं। है ना, लोग यहाँ कहते हैं कि जी आप जो है इंटेग्रिटी के खिलाफ बात कर रहे हैं, आप आइडियोलॉजी के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो ये तो फिर खत्म होगी बात, गेम ही खत्म होगी यहाँ। दिस इज वेरी डेंजरस। आई एम शॉक्ड कि रज़ा रब्बानी अलाउड दिस टू गो थ्रू। ये तो दिस इज ब्लैंकेट क्लॉजेस। एक और है इसमें, सेक्शन 9, इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशंस एंड ट्रायल्स। The government may not, in the interest of the security of Pakistan, वही security of Pakistan, disclose the grounds for detention or divulge any information. गवर्नमेंट कहेगी हम नहीं बताते आपको कि फलाना बंदा मुनीब को कहाँ पकड़ के ले गए। ये क्यों नहीं बताते? मैं मुनीब का बड़ा भाई हूँ, आप ले गए उसको, मुझे बताया तो इसी कहा मैंने उसको दवाइयाँ भिजवानी है। और नहीं, वो सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। वो सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान क्या है? नहीं बताते क्या है। चलो जी, अंदर डिटेंशन। वो कहते हैं जजेस डिसाइड कर लेंगे, पहले जजेस को तो बता दें। और अगर जजेस डिसाइड करते हैं, ये बात है ना, पहले तो बिल्कुल था कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, लेकिन अब जजेस डिसाइड करेंगे कि क्या, अगर वो समझते हैं कि इसकी लोकेशन नहीं बतानी बंदे की, तो फिर वो कहेंगे ठीक है जी ना बताएं। मगर जजेस को ये कहा जाएगा कि आपने आगे नहीं बतानी है। आई नो, बट उनसे अगर वो फील करते हैं कि बिल्कुल भी आगे नहीं बतानी, वो नहीं बताएंगे, उन्होंने नहीं बतानी। उनको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि आपकी मतलब इंफॉर्मेशन के लिए वी आर इन्फॉर्मिंग यू अबाउट दिस, बट यू आर नॉट एट लिबर्टी टू से वेयर ही इज। ओके। फिर वही आ गया बर्डन ऑफ प्रूफ, जिसकी भी अभी हमने बात की है कि जी वो अपना इन्वॉल्वमेंट, नॉन इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ेगी। फिर एक और क्लॉज है अगेन, सेक्शन क्या है ये, 15 का 2 जी। एनी पर्सन एप्रीहेंडेड इन द कोर्स ऑफ प्रेपरेशन, attempt or commission of a scheduled offence and from whom any weapon, material, vehicle, article or instrument designed for or capable of being used to commit or to facilitate the commission of the offence of bombing। ठीक है कि कोई आर्टिकल भी आपके पास से निकल आता है ना जिसमें लिखा जाता है कि बॉम्बिंग कैसी होती, चलो हम मानते हैं, बॉम्बिंग, सुइसाइड बॉम्बिंग और टारगेट किलिंग, यहाँ तक तो बात ठीक है। और ग्रीवियस हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, यार ग्रीवियस हर्ट तो ये है कि आप तो 2 चंडा मार के दंद बाहर काट देना, भी ग्रीवियस हर्ट है कि नहीं? ग्रीवियस हर्ट तो फिर ये है कि ये पकड़ के ले जाएंगे अंडर दिस एक्ट। इंसाइटमेंट टू वायलेंस भी इसमें आ जाएगा कि जी जो बंदा नफरत फैला रहा है, वो तो देखिए उसके लिए और कानून है, इंसाइटमेंट टू वायलेंस के लिए और कानून है, इसको भी इसमें ले लिया। तो ये दिस इज ऑल्सो वेरी डेंजरस। लेकिन मैडम साहब एक बात है ना कि चले कम से कम राइट ऑफ अपील आ गया, कुछ थोड़े एक बेहतर आ गए, हाई कोर्ट के लेवल पे भी एक अपील आ गई। और पहले तो देखिए बिल्कुल ब्लैंकेट था ना कि डिस्क्लोजर नहीं कर सकता, गवर्नमेंट ने जजेस को भी नहीं बताना। मुनीब, आप बात को समझने की कोशिश करें, हमारी हिस्ट्री है इस मुल्क में, मिसयूज ऑफ लॉज। आई एग्री। रियासत करती रही है, हुकूमतें करती रही, हुकूमतें ऑपोजिशन पे करती रही हैं, रियासत हुकूमत के लोग जब ऑपोजिशन में होते हैं उन पे करती रही है, जब रियासत डायरेक्टली डील करती है। तो इतना सख्त कानून को इसके ऊपर बिल्कुल नजरसानी होनी चाहिए थी, रिव्यू होना चाहिए था, इसमें कोई शक नहीं। अच्छी बात है कुछ चीजें इसमें आ गई हैं, मगर अभी भी जो मैंने पॉइंट आउट किया, दीज आर टू डेंजरस, फार रीचिंग, स्वीपिंग, दीज शुड बी रिमूव फ्रॉम इट। इन प्रिंसिपल मैं एक सख्त कानून के हक में हूं फॉर टू डील विद अ सख्त प्रॉब्लम लाइक टेररिज्म, मगर साथ साथ फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स की हिफाजत भी करना है। और दूसरी बात ये, हमारी हिस्ट्री को नहीं भूलना कि हमारी हिस्ट्री के अंदर बहुत मिसयूज हुए हैं इस किस्म की चीज़ें। और तीसरी चीज़ ये कि जो टर्म्स डिफाइन नहीं की गई, सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, डिफेंस ऑफ पाकिस्तान, नहीं, नॉट गुड इनफ। आप क्लियर करें कि इसका मतलब क्या है। एटलीस्ट दे शुड नॉट बी ब्रॉट इन हियर, दे शुड नॉट बी ब्रॉट इन हियर, या डिफाइन करें इनको कि इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान से मुराद क्या है। आप कहें कि इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान से ये है कि अगर आप इंसर्जेंसी कर रहे हैं विद अ व्यू टू सेपरेट वन पार्ट ऑफ द कंट्री फ्रॉम अनदर, आप डिफाइन कर दें ना सिक्योरिटी क्या है, कि एक वॉर लाइक सिचुएशन है एंड यू आर वर्किंग फॉर द एनिमी इन द सेंस ऑफ स्पाइंग, चले आप डिफाइन करें ना। आप डिफाइन नहीं करते, खुला छोड़ देते, ओपन एंडेड छोड़ देते हैं।
سو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قانون کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری تاریخ یہ کہتی ہے کہ ان کا غلط استعمال ہوتا رہا ہے، اس کا بھی غلط استعمال ہوگا، ہو سکتا ہے اور لائکلی ہوڈ ہے کہ یہ ہوگا، پھر عدالتوں کے اندر چکر لگیں گے، پھر وہاں یہ ایشوز بنیں گے. اس لیے بہتر یہ تھا کہ اس میں سے اس قسم کی چیزیں پہلے سے ہی نکال دی جاتی. اوکے، یا ان کو کم از کم ٹون ڈاؤن کر دیا جاتا، ان کی امپیکٹ وغیرہ کم کر دیا جاتا. بہرحال ایک بریک کا وقت ہے جی، جب بریک سے واپس آئیں گے میں چاہتا ہوں کہ ضرب عضب کے حوالے سے ہم کل ڈسکشن کر رہے تھے، اس کے اندر ایک پہلو تھا. کل ہمارے بہت سے دوستوں نے یہ پوچھا کہ وہ جن کو اسٹریٹجک ایسٹس کہا جاتا تھا، یعنی حقانی نیٹ ورک، ان کے بارے میں اب آئی ایس پی آر نے واضح بیان دیا ہے کہ جی وہ بھی اس آپریشن کا ٹارگٹ ہیں. اب آن گراؤنڈ سچویشن کیا ہے اور کیا وہ اثاثے اب پاکستان کا کوئی فیوریٹ نہیں ہے اور کوئی اثاثہ ہم نہیں رکھیں گے، اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نعیم صاحب، آج ویسے آپ کو تھوڑی سی کیونکہ بات ہم کر رہے ہیں آپریشن کے حوالے سے تھوڑا ریلیٹ کر لیا جائے. ایک دفعہ پھر جناب الطاف حسین صاحب نے آج پھر ایک دفعہ کہا ہے، وفاقی حکومت کو ہی کہا ہے، ظاہری بات ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی بھئی آپ یہ پرویز مشرف صاحب جو ہیں صرف ان پہ ہی نہیں، پھر ان کے ساتھیوں کے اوپر بھی مقدمہ چلایا جائے، پھر آپ جنرل کیانی صاحب کو بھی ان کے گھر کے ساتھ ایک گھر میں بند کر دیں، پھر سب کو بیچ میں رگڑیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 99 کے اندر مشرف صاحب تو جہاز میں تھے، زمین پر ٹیک اوور کیا نا اور ایک منتخب وزیر اعظم کو سائڈ پہ کر دیا، تو پھر ساروں کو رگڑیں. وہ کہتے ہیں اور یہ تو ایک ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ جی پھر 99 سے شروع کریں. دیکھیے بات صحیح کہتے ہیں الطاف بھائی، کیونکہ مشرف نے تو کو کیا ہی نہیں. کو تو کیا تھا جنرل عزیز نے، جنرل محمود نے اور ان کے ساتھیوں نے. تو مشرف صاحب تو نیچے جب اترے انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کو ان کے حق میں ہوا ہے ان کے خلاف ہوا. تو بات الطاف بھائی صحیح کہہ رہے ہیں، اور وہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ یار چھڑ دو اس بات کو، یہ ایک پینڈوراز باکس جو ہے اس کو چھوڑ دیں. اور یہ کسی سٹیج پہ بھی یہ ڈیفینسیبل نہیں ہے کہ جی ایک بندے نے کیا باقی کسی نے نہیں کیا. اور اسپیشلی جو 99 والا ہے وہ تو بالکل ہی ایویڈنس بڑی کلیئر ہے کہ مشرف ڈیڈ ناٹ آرڈر دی کوس ان دی ایئر کرافٹ. وہ تو پتہ ہی نہیں تھا ان کو ہو کیا رہا ہے نیچے. سو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ الطاف بھائی جو ہے وہ اچھی ایڈوائس دے رہے ہیں. پہلے بھی انہوں نے یہ ایڈوائس دی ہے. سو آئی ایم ان اگریمنٹ ود دیم. اور ہم بھی یہاں یہی کہتے رہے نا کہ یہ کیس نہیں بنتا، کیس بنتا سب کے اوپر، ججز کے اوپر بھی بنتا جنہوں نے مورے لگائی سب کے اوپر لگتا. اور اصل سلام کرنا ہے تو ان ججز کو کریں جس نے انہوں نے اس وقت سب سے پہلے، اور اس پارلیمنٹ کو کریں، اس پارلیمنٹ کو کریں جس کے 70% لوگ اس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور ویسے اصل ججز جن کو سلام کہہ رہے تو وہ تھے جنہوں نے 2000 میں پی سی او کا حلف لینے سے انکار کیا تھا. اصلی ججز تو وہ تھے نا جنہوں نے انکار کیا تھا اس وقت. نعیم صاحب، ویسے یہ بات بارہا ہم کہتے رہے ہیں جنرل مشرف صاحب کے حوالے سے، کچھ چڑیا کی خبر ہے کہ اب کوئی سوچ کے اندر تبدیلی آ رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، خاص طور پہ میاں نواز شریف صاحب کی، کہ واقعی بھی غلط ہوا ہے؟ اب یہ سینسٹیو خبریں میرے سے لینا چاہ رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کچھ ہمیں کچھ کہتے ہیں نگٹس ہی دے دیں نا. نگٹ یہ ہے کہ میرا خیال ہے احساس ہو گیا ہے. اب آپ نے پوچھا میں نے ڈائریکٹ بتا دیا آپ کو. احساس ہو گیا. ہاں احساس ہو گیا کہ شاید اوور ڈو ہو گیا، اوور کل ہو گیا. مطلب ہے کہ گڑبڑ ہوگی. اچھا کو آپ سوری ہو رہا ہے؟ نہیں سوری نہیں ہو سکتا نا یار، الیکٹڈ گورنمنٹ سوری نہیں کرتی. مگر وہ راستے ڈھونڈ لیں گے. راستے ڈھونڈ لیں گے. اچھا یہ ویسے ہماری بڑی خواہش ہے کہ راستہ ڈھونڈ لیا جائے. نہیں وہ اب سپریم کورٹ نے جیسے کہتے ہیں نا ٹرنڈ سکرو کر دیا ہے، اس کی وجہ سکرو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ہفتہ ایک مہینہ آگے کر دیے نا. اب ایک مہینہ سارے ایسے سڑتے پڑتے پہلے کہ ایک مہینہ اور بیٹھے رہو. 2 باری جہاز آ کے چلا گیا. اور ایک دفعہ جب جہاز آتا ہے کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ 40 لاکھ روپے. 40 لاکھ روپے. وہ دیتا کون ہے؟ اور یہ نہیں میں بتا رہا ہوں، وہ میری چڑیا دیتی ہے. جیب سے جاتا ہے، پلے سے جاتا ہے. اچھا آپ ذرا نعیم صاحب ضرب عضب کے حوالے سے بات ہو جائے. ہماری فوج اور اس کے جوان شہادتیں بھی ہو رہی ہیں، لڑائی بھی لڑ رہے ہیں. آئی ایس پی آر کی طرف سے متعدد دفعہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہ کسی کا خیال ہے کہ حقانی نیٹ ورک کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا تو یہ غلط ہے. حقانی نیٹ ورک بھی ٹارگٹ ہے. حقانی نیٹ ورک ہمارا اسٹریٹجک ایسٹ رہا ہے. کیا میں ان آل آنیسٹی یہ سمجھوں کہ اب ہماری فوج کا کوئی اثاثہ نہیں رہا اور ہمارا کوئی فیوریٹ نہیں رہا؟ بالکل اثاثے ہیں، ان کو پروٹیکٹ کر لیا گیا.
اور ان کے لیے IDP کیمپس کھول دیے گئے اوپر کرم میں، تورا بورا کے قریب، جہاں سے ایک زمانے میں وہ کراس کر کے آئے تھے جب امریکہ نے بمباری کی تھی B-52 کے ساتھ، دسمبر 2001 میں میرا خیال. تو ان کو وہاں لے گئے اور وہاں ان کو بٹھا دیا اور کہا چپ کر کے بیٹھو. کچھ لوگوں کو اکراس دا بارڈر بھی چلے گئے. دیکھیں وہ تو آپ نے انہی کو، وہ اور ملا عمر صاحب، یہ سب لوگوں کو آپ نے ایونچولی ان کی آپ نے سیٹلمنٹ کروانی ہے ود دا گورنمنٹ ان افغانستان. اگر آپ ان کو ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر یہ آپ کے لوگوں کے ساتھ مل جائیں گے اور آپ کے لیے اور پرابلم ہو سکتا. تو اس لیے ان کو ابھی یہ کہا چپ کر کے بیٹھو، گڑبڑ نہ کرو. اور یہ جو ہمارے لوگ جو اکراس دا بارڈر جا رہے ہیں، ہم افغانس کے ساتھ بیٹھ کے ان کو روکنا ہے کہ وہ ہمارے طرف واپس آ کے گڑبڑ نہ کریں. کیونکہ ہم نے جب افغانس کو پناہ دی تھی یہاں جو ہمارے اثاثے بنے، اب ڈر یہ ہے کہ افغانستان کی حکومت ہمارے جو ٹیررسٹ ہیں جب ادھر جا کے پناہ لیں گے تو ان کو اپنے اثاثے نہ بنا لیں، جو کہ گئے ہیں، جو کہ چلے گئے جا کے. فضل اللہ وہیں بیٹھا ہے. تو اور شاہد اللہ شاید کہتے ہو یہاں نہیں آئے، یہاں ہوتا تو ڈرون آ جائے ڈوز. وہ ادھر ہے اس لیے ڈرون نہیں آ رہی. ڈوز. اچھا اب بات یہ ہے کہ یہ اثاثے ورسز اثاثے، ٹھیک ہے نا. ہم نے اثاثے تو 10 سال رکھے، اب وہ اثاثے بنا رہے ہیں آپ کے خلاف، آپ کے TTP اور یہ سارے. تو اب یہ باتیں شروع ہو گئی. اسپانٹا صاحب آئے ہوئے تھے ان کے فارن منسٹر، اور وہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ وہ یہی ہو رہی ہیں کہ جی آپ یقین کریں ہم اپنے اثاثوں کو ٹائٹ کر کے رکھیں گے اور آپ مہربانی کریں ہمارے جو بندے ادھر گئے ان کو اثاثے نہ بنائیں. اور کرزئی نہیں اب یہ ڈرامہ کر رہا ہے کیونکہ کرزئی کو پتا ہے اس کی چھٹی ہو رہی ہے تو وہ بڑا ہارڈ بال پلے کر رہا ہے. تو یہ اب یہ جو آپ سن رہے ہیں نا جی، افغانستان گورنمنٹ، پاکستان نے کہا ہے کہ جو ادھر جا رہے ہیں ان کو آپ ریفیوج نہ دیں، ان کو آپ پروٹیکٹ نہ کریں، سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ اب کشمکش چلے گی کیونکہ وہ بھی ان کو استعمال کریں گے جیسے آپ ان کے لوگوں کو استعمال کرتے رہیں ان کے خلاف. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بیلنس آف ٹیرر جسے کہتے ہیں، بیلنس آف ٹیرر، کہ ان کے ٹیررسٹ آپ کے پاس، آپ کے ٹیررسٹ ان کے پاس. تو یہ بیلنس آف ٹیرر میں میرا خیال ہے ایونچولی سولوشن بہتر نکلے گی کہ دونوں ٹیررسٹ جو ہیں یا ان کو ڈسارم کیا جائے گا یا ان کو دوسری سائڈ کے ساتھ ان کی مکمکا کر کے ان کو ری ابزارو کر لیا جائے گا ان پاور شیئرنگ اور ان ڈسارممنٹ اینڈ ڈیگریڈیشن جو بھی ہوگی. اوکے، کیا میں اب سوال یہاں یہ ہے کہ یہ کیا ایک لیجیٹمیٹ جائز کنسرن ہے پاکستان کی حکومت کا، ریاست کا، جی کہ ان لوگوں کو ہر صورت رکھنا چاہیے اور ان کو ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے ہم؟ اس کے کوئی الٹیریئر غلط موٹیو نہیں ہے لیکن ایک پریکٹیکل، ایک لاجیکل بات ہے کہ ان لوگوں کو ہم ٹارگٹ نہیں کر سکتے اور نہ ہی کرنا چاہیے. از اٹ لیجیٹمیٹ؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں اس کے 2 پہلو ہیں. 10 سال پہلے تو بالکل الیجیٹمیٹ تھا، یہ لیجیٹمیٹ نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت یہ بالکل دیور آن دا رن. ان کو اگر ہم نہ آنے دیتے یا ان کو وہاں فارغ کر دیتے یا امریکنوں کے ساتھ مل کے ان کو کسی قسم کی ریلیف نہ دینے دیتے تو یہ طالبان اور ملا عمر اور یہ سارا پرابلم بننا نہیں تھا. ٹھیک ہے، مگر ہم نے اپنی گیم کھیلی اور ہم نے ان کو یہاں یہاں اثاثے بنا لیے تاکہ ہمارا یہ خیال تھا کہ امریکہ کی وجہ سے وہاں ناردرن الائنس اس وقت اندر آ رہا تھا اور اس کی وجہ سے کہ ہمارا ڈر تھا کہ انڈیا کا فٹ پرنٹ وہاں بڑھ جائے گا. تو اس لیے ہم نے ان کو بچا لیا. مگر یہ بری پالیسی تھی. جیسے یہ پالیسی غلط تھی مجاہدین کو سپورٹ کرنا، اس وقت بہتر یہ ہوتا کہ وہاں ہم ہیلپ کر کے نجیب اللہ کو سٹیبلائز کر لیتے تاکہ وہ ایک سٹیبلٹی آ جاتی اور ریاست نہ ڈس انٹیگریٹ کرتی. یہاں بھی وہی ہوا، ریاست ڈس انٹیگریٹ کر گئی. اب 10 سال میں انہوں نے پھر سے ریاست بنائی ہے کرزئی نے اور امریکنوں نے وہاں مل کے. اب اگر یہ طالبان نے اس ریاست کو ڈسٹروائے کرنا ہے تو پھر اگر طالبان رول آنا تو وہ پھر ہمارے اوپر اس کا اثر پڑے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں اس وقت تو یہ بالکل الیجیٹمیٹ تھا، اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. ان کو چاہیے تھا ختم کر دیتے، یہ مسئلہ ہی نہ ہوتا. مگر انہوں نے اور کچھ فلسفہ تھا. اب سچویشن یہ ہے کہ وہ بہت مضبوط ہو چکے ہیں. اب ہم آلریڈی اپنے کو جو طالبان ہیں ان کو ہم نہیں ٹھیک سیٹ کر سکتے. ڈر لگتا ہے کہ وہاں کریں گے. ابھی تو صرف میر علی اور میران شاہ میں آپریشن ہو رہا ہے نا، باقی تو ادھر ادھر ہو گئے سارے. اس کا کیا مطلب ہے مسئلہ حل ہو گیا؟ نہیں، مسئلہ حل کی طرف تلاش میں ہم شروع ہوا ہے. اس لیے منیب میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بڑی سینسٹیولی اس کو ہینڈل کرنا پڑے گا. اگر ان کو ہم نے اٹیک کرنے کی کوشش کی لائک وی آر اٹیکنگ دی ادرز
تو پھر یہ بالکل مل جائیں گے ان کے ساتھ, کیونکہ جو لوگ, وہ بھی ٹرائبز اور وہ لوگ, گل بہادر جیسے لوگ جو ان کے ساتھ, جن کو ہم نے پناہ دی ہوئی, وہ بھی اگر ہمارے خلاف ہو گئے تو پھر یہ جو کیانی صاحب کہتے تھے نا کہ 40% آف دا پرابلم از دیئر, اس کو تو ہم ٹیکل کر لیں گے, باقی 60% جو ہے باقی پاکستان میں وہ کون کرے گا, یہاں پھر 40% بھی ٹیکل نہیں ہو پائے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں ٹیکٹیکلی اسپیکنگ اینڈ ان ٹرمز آف افغانستان پاکستان انڈیا ریلیشن, اب یہ اثاثے جو ہیں ان کو آہستہ آہستہ ڈی موبلائز کرنا ہے, گیو اینڈ ٹیک کر کے. اوکے, بہت شکریہ نعیم صاحب, اس پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا, دیکھنے کا بہت شکریہ, خدا حافظ.